خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، خاکیہ سے متعلق، اور پھر آپ کے سوالات جو کہ آپ بھیج رہے ہیں ٹویٹر آئی ڈی وسیم مدامی پہ WASEEMBADAMI۔ قبلہ بس یہ تو ایک مجھے اس معصومانہ سوال کا جواب دے دیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو یہ مطلب یہ ویسے ایک جملہ ہے جو مشہور ہو گیا یا اس کی شرعی حوالے سے سند ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوتا کہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، کیونکہ یہ جہت متعین ہو جاتی ہے ایک طریقے سے، اور ہمارے عقائد اسلام میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت متعین نہیں کر سکتے۔ اب جہت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ازلی ہوتا ہے، کس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا یہ طے ہو چکا ہے۔ جیسے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ تقدیر کے مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو کفر، اسلام، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی کے ہیں، اس میں ہمیں ایک طرح کا اختیار ہوتا ہے، اسی لیے ہماری گرفت بھی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں ہمیں کوشش کرنے کا حکم ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ازلی پر موقوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں بھائی رشتے تو آسمان پہ بنتے ہیں، یعنی اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ آسمان کہنے سے ایک جہت کا سا تعین ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر بیٹھ کے کچھ ایسا کیا ہے، اس لیے جملہ نامناسب ہے۔ اچھا، کوئی شرعی لفظی اعتبار سے اچھا، لیکن ویسے چونکہ جب انسانی کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو ذہن میں جس طرح اکثر محاورت کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے اوپر، تو ظاہر جب کوئی انسانی کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں شاید یہ نہ ہوتا ہو کہ بھائی اللہ صرف اوپر ہے اور یہاں نہیں ہے، تو اس لیے کچھ ایسے الفاظ کہ جن میں آپ کا مطلب وہ نہ ہو، الفاظ کے تک وہ اس میں محتاط تو رہنا چاہیے، لیکن وہ کہنے سے انسان گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوتا۔ جی ہوتا یہی ہے کہ اصل میں لوگ جو ہیں چونکہ ان کے پاس معلومات ہوتی نہیں، وہ اس قسم کے جملے سنتے ہیں اور ہر ایک اپنی سوچ اور فکر اور علم کے مطابق نتائج مرتب کرتا ہے۔ اس لیے پھر وضاحت کر دینا بہت بہتر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے، کیونکہ تجربہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے نا، مشاہدہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی باتوں کو اختیار کیے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے وضاحت طلب کریں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، تو اس لیے وضاحت ہو جانی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس پہ ایک دم فوراً حکم کفر نہیں لگے گا اس پہ نا کہ ایک دم لگا۔ ہاں صحیح، بالکل صحیح۔ اگر آپ اس پہ اسی بات کو کچھ کہنا چاہیں، اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال ہے لک جو ہم کہتے ہیں، لک نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اسلام کی روشنی؟ ہم کہتے ہیں نا یار آؤٹ آف نو ویئر یار کیا تکا لگ گیا، یا پھر یہی والی بات ہے کہ بس ایک چیز جو طے ہے وہ نہیں ہے، یہ لک وقت ہمارے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور مجھے اجازت دیں گے کہ تھوڑا سا میں اس میں اختلاف کروں کہ بے شک علم پروردگار میں ہونا تو یہ تو اپنی جگہ بالکل ایک حتمی چیز ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ رشتوں کے بارے میں تو طے ہے کہ پروردگار عالم ہی نے ان کو باقاعدہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیکیوٹ کیا، یعنی اس کے حوالے سے خود مولا کائنات اور جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہما ان کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے تو بالکل روایات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بعض نکاح ہیں ان کے حوالے سے جیسے سورہ احزاب کے اندر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی، وہ تو بالکل صریح ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ علم پروردگار میں ہے تو بے شک ہے، پروردگار عالم اگر اس کو روکنا چاہتا تو بالکل روک لیتا، لیکن پروردگار عالم نے جو ایک محدود اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی کوششیں کرتا ہے، اور انہی کوششوں کے نتیجے میں کبھی وہ ڈیسیجن صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ ڈیسیجن غلط ہوتا ہے، کبھی وہ ڈیسیجن مناسب ہوتا ہے صحیح ہونے کے ساتھ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ڈیسیجن یا فیصلہ فقہی اعتبار سے صحیح ہو تو مناسب بھی ہو۔ جیسے رشتوں کے حوالے سے ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقہی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بظاہر کوف بھی تھے اور ایک دوسرے کے ہمسری کے لیے مناسب بھی تھے، نکاح بھی ٹھیک طرح سے پڑھ دیا گیا، مہر بھی متعین ہو گیا اور شرائط کا بھی خیال رکھا گیا، مگر اس کے بعد مزاج نہیں مل پایا یا ان کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے۔ تو طلاق کے ذریعے سے ہوتا یہی ہے کہ وہ نکاح کے جس کے بارے میں انسان متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ اب معاملہ چل نہیں پائے گا، تو پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فسخ کا حق بھی ہوتا ہے، کہ اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہی جو اپاہج والا کیس ہے، تفصیلات تو اپنے مقام پر، کیونکہ بہرحال یہ ناموس کے مسائل ہوتے ہیں، ڈر یہ لگتا ہے کہ ایک جملہ کوئی سننے کے بعد اس کو ایگزیکیوشن کی طرف نہ لے جائے، تو ہمیشہ یہ جو ناموس کے معاملات ہیں خاص طور پر اس میں تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی علماء ہے، اور علماء میں بھی وہ کہ جو بہت ویل انفارمڈ ہو ان ساری چیزوں سے، دیکھیے ہر عالم، یعنی میں بہت احترام کے ساتھ علماء کرام کے حوالے سے عرض کروں گا کہ عالم جو ہے وہ یقیناً بہت محترم ہے، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپرٹیز کی بات ہوتی ہے نا، یہ خاص طور پر نکاح کے معاملات، فیملی لائف کے معاملات،
یا ایکسپرٹیز چاہتے ہیں. تو اس میں اگر ایگزیکیوشن بھی کرنی پڑے تو علم کو حاصل کرنے کے بعد کہ ایک مسئلہ سن لیا, ایگزیکیوشن سے پہلے کسی ویل انفارمڈ عالم دین سے کنسلٹ کر کے کیس کی جزیات کو بتا کے ایک ماہرانہ رائے ضرور لیں, پھر اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کر جائیں. یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں جس طریقے سے آتی ہیں, اپاہج کے کیسز ہیں, نہیں بتایا تو غلط کیا, پہلے سے آپ بتا دیتے, انفارم کر دیتے, پھر اس کے بعد اگر دونوں فریق مل کر اگر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو شادی کرنی ہے, وہ معاملہ الگ ہوتا. اگر انفارم نہیں کیا گیا اور پھر اسی غلط انفارمیشن کی بنیاد پر وہ نکاح ہو رہا ہے تو پھر معاملہ بہت زیادہ کمپلیکیشن کی طرف جا سکتا ہے. لہٰذا بے شک علم پروردگار میں تو ساری چیزیں ہیں ہی, پروردگار عالم نے کچھ چیزیں ہم کو سمجھا دی ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہے, اور اس کے مطابق انسان انجام دے تو اس کی صحت درست ہو جاتی ہے کہ فقہ اعتبار سے ٹھیک ہو گیا. مناسب ہونے کا معاملہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے انسان تجربات کے ذریعے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس سے بالکل اس سے ہٹ کے سوال, یہ استخارہ کتنا زیادہ یعنی انسان جتنا فریکوینٹلی استخارے پہ جانا چاہے یہ ٹھیک ہے, یا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہر چیز میں استخارہ, اور اس کو یعنی اس کی شریعت کے روح کے حوالے سے بتائیے گا استخارہ کے حوالے سے. دیکھیں اس سے تو سنت سے ثابت ہے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم بالکل ایسے دیتے تھے جیسے آیت قرآنی کی تعلیم دیتے تھے. اچھا, تو یہ وہاں پہ تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اکثر یا تو دل میں الہام یا خواب کے اندر علامات, اور یہ دونوں آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ہی ضمنی ذرائع ہو چکے ہیں. ہماری باطنی حالتوں کے بگاڑ کی وجہ سے, نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے, ہمارے پیچھے جو شریعت کی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے اب دل میں الہام ہو رہا ہے, کس کی طرف سے ہو رہا ہے, جس کو گناہ اور نیکی کا ہی نہیں پتہ, وہ تو بعض اوقات اس دل میں آنے والی بات کی وجہ سے نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دے گا اور گناہ کو نیکی سمجھ کے اختیار کر لے گا. اسی طرح خواب میں ہمارے کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کبھی بیل بھاگ رہے ہیں, کبھی آسمان پہ اڑ گئے ایک دم زمین پہ گر گئے, اس طرح کے خواب نظر آ رہے ہیں. اب ان میں نفس کا دخل بھی ہو سکتا ہے, شیطان کا بھی, طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے, اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا مشورہ, میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ تدبیر اور مشاورت اس کو فوقیت دیں. صحیح ہے. پھر آپ استخارہ بھی کریں تو پھر کامل یقین کے ساتھ کریں. یہ نہیں ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے لیکن وہ رسم بھی نبھانی ہے, پھر وہ استخارہ کیا نو آ گیا تو پھر وہ مفتی صاحب سے پرمیشن لے رہے ہیں, حضرت سے لے رہے ہیں کہ حضور یہ کر لیں رشتہ, یا تو پھر نہ ہی کرتے, استخارہ کرتے ہیں نہ کرتے نا. پھر استخارہ کا مطلب تو اللہ سے مشورہ ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ کو اپنا فائدہ نظر آیا تو آپ نے اللہ کے مشورے کو نظر انداز کیا. اچھا, جب یہ مشورہ لے رہے ہیں آپ تو اس پہ اعتقاد مضبوط رکھیں. اگر یس آیا, آپ نے رشتہ کر دیا اور کچھ دن میں رشتہ خراب ہو گیا, آپ بدزن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیسا اشارہ کیا جو خراب ہو گیا. فرض کر لیں واقعی اللہ کی طرف سے اشارہ تھا تو یہ رشتہ خراب ہونا بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا. ہمیں اس کے پیچھے لاجک معلوم نہیں ہوتی نا, حکمت الہیہ معلوم نہیں ہوتی. اب جب یہ صورتحال ہے تو ہم منع کر دیتے ہیں کہ رسک میں نہ پڑیں آپ, خامخواہ ایمانیات خطرے میں آ جاتی ہیں, کلمات کفر زبان سے نکل جاتی. یا تو کریں تو پورے اعتقاد کے ساتھ کریں, یا پھر چھوڑ دیں, نہیں کریں. وہی نا, پورے اعتقاد سے کرے پھر آدمی. لیکن اس میں بھی خطرہ یہ ہے نا کہ ایک آدمی کی عملی حالت بھی تو کیسی ہو, جس کو وہ الہام وہ کیا سمجھ رہا ہے, وہ حقیقت میں ہے شیطان کی طرف سے وہ صحیح رہنمائی نہ ہو. صحیح. لیکن بہرحال اگر وہ کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. کیا ہے فقہ جعفری میں استخارہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خود لفظ استخارہ پر اگر ہم غور کریں تو استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. خیر طلب کرنا. اور یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائے خیر ہوتی ہے کہ مالک ہم تجھ سے خیر طلب کرتے ہیں. تو ایک تو ہے وہ دعا کے انداز میں جب انسان خدا سے خیر طلب کرتا ہے وہ تو ہر کام کے لیے وہ کرے. صحیح ہے. گھر سے نکل رہا ہے تو خیر طلب کرے, گھر میں آ رہا ہے تو خیر طلب کرے, کام پر جا رہا ہے, کسی کو کوئی ڈیل کر رہا ہے, تو خدا سے خیر طلب کرنا یہ دعا کی حد تک تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بات کہ خاص انداز سے جو استخارہ کیا جاتا ہے, اس میں ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں جو طریقہ اہل بیت کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر پہنچی ہے. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ایک فعال تفاعل کرنا, کہ مثلا ایک دعا مانگ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن مجید کو کھول کر جو پہلی آیت آئے اس سے ایک اندازہ حاصل کرنا کہ یہ آیت مجھے کیا رہنمائی فراہم کر رہی ہے. اچھا. اور اس سے جو ماہرین اس کے ہیں خاص طور پر, ظاہر ہے کہ یہ ہر ارے گرے کا کام تو نہیں ہے, تو قرآن مجید سے ایک شغف رکھتا ہے, ذوق رکھتا ہے, اس نے تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے, تو آیت قرآنی کے ذریعے سے وہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ جو یہ شخص کام کرنا چاہ رہا ہے اس کا کام کرنا اچھا ہے یا برا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کسی حرام کام کے بارے میں تو استخارے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہ ایک انسان ہے وہ شراب پینا چاہتا ہے, وہ کہے کہ استخارہ دیکھ دے, کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. یا اگر وہ مثال کے طور پر کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے ناحق, وہ کہے کہ استخارہ دیکھ دے, ڈز ناٹ میک اینی سینس. تو وہ چیزیں جو بنیادی طور پر ٹھیک ہیں, مناسب ہیں, اچھی ہیں,
اور اس کا صحیح ہونا تو شرعی اعتبار سے ثابت ہے. صحیح ہے. بس ایک انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ صحیح اپنی جگہ پر لیکن میرے لیے یہ سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, تو وہ اس میں اگر استخارہ دیکھ لے تو استخارہ دیکھنے کے ذریعے سے اس کو پروردگار عالم کا, جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا, ایک مشورہ حاصل ہو جاتا صحیح ہے. اس مشورے کے باوجود وہ کام واجب تو نہیں ہو جاتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہی والی بات کہ پروردگار عالم سے ایک مشورہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرنا یہ بہت بدذوقی بھی ہے. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ایمانیت کے حوالے سے پھر ایک کوشچن مارک تو آ جاتا ہے. اچھا جی, بس جاتے آتے یہ نیل پالش میں نماز ہو جاتی ہے مفتی صاحب؟ جی اگر وضو کرنے کے بعد لگائی گئی تھی تو بالکل ہو جاتی ہے اس میں, اور اگر وضو سے پہلے لگائی تو چونکہ اس کی تہ بن جاتی ہے, ہمارے نزدیک اس میں وضو نہیں ہوتا, اس کو ہٹانا ہوتا ہے. یعنی اعضائے وضو جو فرض ہیں جن اعضاء کا دھونا, ان پر کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جو پانی کو کھال یا ناخن تک پہنچنے سے روکے, تو اگر آسانی سے ریموو ہو سکتی ہو تو اس کو ریموو کرنا واجب ہوتا ہے, اور یہ ہو سکتی ہے آسانی سے. کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے؟ نیل پالش. ہاں سیم بالکل وہی مسئلہ ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر خاتون ہے, ظاہر خاتون ہی عام طور پر استعمال کرتی ہیں, البتہ آج کل کے تو مردوں سے بھی کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بادامی چھوٹی انگلی میں لگا لیتا ہے میرے خیال میں. اچھا نہیں, تو اگر وضو کرنے کے بعد اگر لگائیے تو پھر تو وضو کے بطلان کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ کہ وضو کرنے سے پہلے اگر لگائیے تو اس کو ہٹانا پڑے گا تاکہ پانی اعضائے وضو تک پہنچ سکے. کیسے پتہ ہے, وقت تو ختم ہو گیا, لیکن مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کیسے پتہ لگے کہ یہ جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میں نے ایک بیس لگائی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ جلد تک تو پانی پہنچ رہا ہے, انسان اپنے اندازے سے ہی فیصلہ کر لے, کیونکہ کسی چیز پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ یہ چیز جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور یہ نہیں ہے. نہیں, شے کا باغ ہے جس کا جسم بنے, جیسے رنگ ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے, آٹے کا جرم, آٹا یعنی سوکھ جائے لیکن جسم بن جاتا ہے. ایسی مہندی لگائی تھی ابھی دھلی نہیں ہے, اس کے وہ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ پر وہ, ورنہ اگر آپ مہندی دھو دیں اب اس کا رنگ جو ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے. ویسلین تیل کو رکاوٹ نہیں مانا فقہا نے. بیس وغیرہ جو میں نے کہا میک اپ والا بیس جو ہوتا ہے وہ بیس بھی بڑا معمولی سا ہوتا ہے, پاؤڈر, وہ تو جذب کر لیتا ہے پانی کو. ہاں اگر آپ نے 2-3 تہیں بہت ہی حسین اور خوبصورت بننے کے لیے بعض اوقات کی, وہ مسئلہ پیدا کر سکتی. صحیح, بالکل جیسا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, نتھنگ ٹو ایڈ. نیل پالش اور میک اپ پہ سارا اتفاق ہے, باقی استخارے کے حوالے سے میرا. جی بہت شکریہ تمام علماء کے, دونوں علماء کرام کا بہت شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.